یا ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. This call is now being recorded. اور سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا کون صاحب؟ میں محمد احمد بول رہا ہوں. وہاں سے میں بہرائچ سے. اصل میں بہرائچ میں رہتا ہوں. کیا حکم ہے؟ جی کیا حکم ہے فرماؤ. حکم نے ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو دیکھا بہت اچھا لگا. ہے کیا؟ ہاں واہ 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 واہ. کوئی بیان نوٹ کرا دو، چینل پہ ڈلا دیں گے. بہت شاندار آپ نے بیان کیا. کون سا والا سنا تھا؟ کون سا سنا تھا؟ ایک عربی میں سنا، کونو عربی میں کوئی بریلوی کا کونو مولانا کر رہا تھا. کیا نام ہے اس کا؟ عربی والا سنا؟ عربی والا بھی سنا. عربی تو مجھے معلوم نہیں کیونکہ ہم، لیکن یہ کہ بول رہے تھے آپ بہت اچھا بول رہے تھے. اچھا بہت شاندار، بہت مزہ آ رہا تھا. ہاں ضروری ہے. ہاں وہ سامنے والا وہ تو بول بھی نہیں پا رہا تھا. وہ تو عربی میں جو آپ نے سنا. عربی میں سنا، مطلب سمجھ میں تو اتنا نہیں آیا کیونکہ عربی میں ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، ہم لوگ ان پڑھ آدمی ہیں. کوئی بات نہیں. اردو جانتے ہیں تھوڑا بہت. تو آپ خاص بہرائچ میں ہیں؟ نہیں گاؤں میں رہتے ہیں. بہرائچ میں آئے ہوں حضرت سید سالار مسعود غازی کی درگاہ پہ. اچھا ہاں آپ گئے ہیں وہاں؟ ہاں 3 بار ہوں، 3 بار. ہمارے نزدیک تو یہ غلط ہے نا؟ نہیں تو جائز ہے. کون کہتا ہے؟ ابھی تک تو ہم لوگ اپنے تقریر میں یہی سنتے تھے کہ نہیں جانا چاہیے. جائز نہیں کہتے ہوا. اب بریلوی لوگ بھی ہم لوگ کے خلاف یہی تو باتیں کرتے تھے کہ ان لوگ کے نزدیک کہتے ہیں جائز نہیں ہے، یہ ہے وہ. جائز نے کہہ دیا ہوگا. جی کوئی جاہل ہوگا، جاہل. اچھا جاہل ہوگا وہ. اب وہ ہم لوگ کیا، ہم لوگ کے ادھر ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے مولانا ہو. اب ہم لوگ ان پڑھ ہیں تو ہم لوگ کو ایسے بتاتے تھے کہ یہاں جانا حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. جی کون نے بتایا تھا؟ ارے ہمارے ادھر مولانا جاوید صاحب ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. اب وہ ہم لوگ تو ان کو بہت مانتے تھے. وہ منع کرتا تھا؟ ہاں وہ بھی منع کرتے تھے. کیا کہتا تھا؟ جی کیا کہتے تھے وہ؟ مطلب وہ کہتے تھے کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے، یہ سب غلط ہے، حرام ہے. ہاں اسے کہنا کہ تیری اماں کے مزار پہ جائیں کیا؟ اب کیا معلوم. اب ہم کیا بتا دیں. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اب ہم لوگ عام آدمی ہیں. اب وہ ایسے بتا رہے تھے. اگر مزاروں پہ آئیں گے جائیں گے نہیں تو غیر مسلم قبضہ کر ڈالیں گے پوری زمینوں پہ. ناجائز کام نہ کرے، سجدہ نہ کرے، رکوع نہ کرے وہاں جا کے. یعنی رکوع سجدہ نہ کرو تو جائز ہے. ہاں بس سجدہ نہ کرے، رکوع نہ کرے، مزارات پہ جائے شرعی طریقے سے اللہ ہی سے دعا مانگے. بس حکم یہ اللہ ان کے وسیلے سے، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگے. بس جی جی ڈائریکٹ سے دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے. ٹھیک ہے؟ جی باقی دعا کسی سے نہیں مانگی جائے ڈائریکٹ. یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے ہیں. نہیں حکم ہی نہیں. اور یہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، بس یہ کہ ہم اصل اللہ کو مانے بس. اور تو پھر وہ تو کچھ بھی، وہ تو بریلوی تو ہر کچھ کر لیتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. ہاں وہ بریلوی ایک تو پتہ نہیں کون سی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ کون صحابی تھے تو وہ ڈائریکٹ سرکار سے کوئی چیز مانگے تھے کہ اللہ اے رسول ہم تمہیں جنت میں تمہاری موافقت چاہتے، تمہاری وہ تو اللہ رفاقت کے رسول نے فرمایا تھا چل ربیہ مانگو. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. جی میں آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں. جی سمجھ میں؟ جی جی یعنی آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں جنت میں. تو اس کو انہوں نے مانگا تھا کیا؟ وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. نہیں اللہ مطلب کے وہ لوگ رسول کہتے ہیں، بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے مانگا کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. وہ تو اللہ کے رسول نے مخصوص طور سے فرمایا تھا
کہ سل ربیہ، اے ربیہ مانگو. حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص طور سے فرمایا تھا. سل ربیہ ان کا نام لے کر ہی تو فرمایا تھا. جی. اب ہمیں اتنا نہیں معلوم جی، یہ لوگ بریلوی لوگ بتاتے ہیں. تو بریلوی لوگوں کا تو کیا، یہ تو کہیں سے بھی استدلال کر لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے. جی. سمجھ تو گئے؟ مطلب یہ چیز جیسے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ڈائریکٹ انہوں نے مانگا، تو ہمارے نزدیک تو یہ جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈائریکٹ نہیں، مانگے. کسی سے نہیں، حکم ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ جی جی جب اللہ نے صاف فرما دیا کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، پھر کیوں مانگے ہم بندوں سے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ جو ربیہ والے یہ بریلوی والے کہتے ہیں کہ یہ ربیہ نے کہ پھر سرکار سے کیوں مانگا؟ ارے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سر ربیہ، اے ربیہ مانگ لو. وہ کہتے تو کیا سرکار فرمائیں گے تو وہ شرک کر ڈالیں گے، ایسا بول رہے وہ تو جانے کیا کیا کہتے ہیں بریلوی، تو یہ تو کیا معلوم کیا کیا کرتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ لوگ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. اگر یہ حق پر ہوتے تو مکہ شریف میں ان کے جھاڑو دینے والے ہوتے، مدینہ شریف میں ان کے جھاڑو دینے والے ہوتے، مؤذن ہوتے، امام ہوتے. آج 100 سال سے نہ ان کا امام ہے نہ مؤذن ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں بریلوی، نہ تو ان کا امام ہے نہ مؤذن ہے نہ ان کا صفائی کرنے والا وہاں موجود ہے. سب کے سب وہی لوگ ہیں جن کو یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، ندوی یا وہابی مانتے ہیں. اچھا، یہ بریلوی 100 سال سے پیدا ہوئے، اس سے پہلے نہیں تھے؟ ہاں وہ 100 سال سے پیدا ہوئے. اب یہ لوگ 106 سال ہو گئے ان کی پیدائش کو لے کر کے، 106 سال ہو چکے لگ بھگ. 106 سال 106 سال سے 106 سال وہ لے لو جب سے وہ گئے، اس کے بعد سے 106 سال سمجھ لو. ان کے نزدیک قبر میں شیطان آتا ہے، بریلویوں کے نزدیک قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے. اب بتاؤ کیسے کیسے عقیدے بنائے ان لوگوں نے. قبر میں شیطان آتا بہکانے کے لیے؟ بتاؤ ان کے بانی مبانی جو تھے بریلویوں کے، انہوں نے عقیدہ بنایا کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے. تو انہوں نے کوئی دلیل نہیں کیا؟ نہیں، بہت کمزور دلیلیں، وہ کوئی قیاسی دلیلیں، منطقی دلیلیں، فلسفیانہ طریقے سے ثابت کیا. ہم نے پھر اپنے استاد سے اس کی تحقیق کی. رئیس العلماء مفسر اعظم مدھیہ پردیش کے سب سے بڑے مفتی حضرت مفتی رئیس احمد خان صاحب، مفتی رئیس احمد خان صاحب بھوپال میں سب سے بڑے مفتی ہیں بھی مدھیہ پردیش کے. اچھا، یہ کہاں سے فارغ ہیں؟ یہ تو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں. دارالعلوم دیوبند کے کب کے فارغ ہیں؟ یہ تو ہے لگ بھگ سن 1990 کے ہیں لگ بھگ، نہیں 1985-90 کے لگ بھگ کے ہیں. 1985 کے فارغ ہیں؟ ہاں لگ بھگ. اچھا، اور آپ کی فراغت کب کی ہے؟ میں تو ابھی میں پڑھتا تھا سن 92 میں پڑھ رہے تھے ہم، لگ بھگ 92 سے 95-96 تک پڑھے ہم جی جی لگ بھگ اسی ٹائم پہ. تو وہ جب فارغ ہو کے آئے تھے لگ بھگ، یعنی سمجھ لو کہ 92 میں ہم پڑھ رہے تھے بھوپال میں، تو وہ لگا لو اس سے پہلے فارغ ہو کے آ گئے تھے 92 سے. جی جی تو سمجھ لو 85 کی فراغت ہوگی ان کی. اچھا اچھا. ہاں 85 سمجھ لو 35 سال 37 سال ہو گئے. جی 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 38 سمجھ لو. بہت قابل ہوں گے، تو اور بہت قابل. تو حافظ مسائل ہیں، حافظ مسائل شریعت ہیں. اچھا، منہ پہ تو ذرا سی دیر میں بس زبان آپ پوچھو اور ایک دم منہ پہ عبارتیں آ جاتی ہیں عربی کی عبارت پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں تو کس کتاب میں یہ عبارت ہے. تو پھر میں نے تحقیق کیا تھا قول میں شیطان آتا بہکانے کے بارے میں کچھ روایت ہے. کہا کہ نہیں بس کہا مشکات شریف میں باب جو باندھا ہے اس میں اتنا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، ثابت قدمی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا. تو اس میں انہوں نے بتایا شیطان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے مشکات شریف میں. یہ کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں ہے، نہ بخاری شریف میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ بتائی. نہ یہ عرب والوں کا عقیدہ ہے، نہ یہ عجم والوں کا عقیدہ ہے، نہ ترکستان والوں کا ہے، نہ صحابہ کا عقیدہ، نہ اہل بیت کا عقیدہ، نہ چاروں اماموں کا عقیدہ. ایک نیا 5ویں امام نے عقیدہ بنا دیا تو کیسے مان لے سکتے؟ تو یہ لوگ کوئی کتاب میں لکھے ہیں؟ ان کے کتاب کا نام ایذان الاجرا فی اذان القبرہ، ایک کتاب ہے پوری. کیا نام ہے؟ ایذان الاجرا فی اذان القبرہ. کون لکھنے کون ہے؟ وہی حضرت فاضل بریلوی نے لکھی ہے. فاضل بریلوی سے مراد احمد رضا خان؟ ہاں انہوں نے لکھی ہے. اچھا. ایک اور لکھی ہے انہوں نے اذان اندر دینے کے جواز میں، وہ کون سی وہ ہے نا جمعے کی اذان جمعے کی اذان باہر دینے کے جواز میں. جی جی. اندر سے باہر کرایا انہوں نے. دنیا بھر میں انہوں نے بتاؤ انہی باتوں سے اختلاف ہوا، پوری دنیا میں اندر ہوتی تھی تو باہر کرانے کی کیا مطلب ہے؟
ان کے زمانے کے علماء بھی اندر ہی دیتے تھے، سنی عالم تھے، دیوبندی نہیں، سنی عالم جنہیں مانتے تھے یہ لوگ، ان کو وہ بھی اندر ہی دیتے تھے، بدایوں کے عالم، رامپور کے عالم، پوری دنیا کے عالم۔ اب اس پر ہمیں زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن تو انہوں نے ایک کتاب وہ لکھ دی، شمامت العنبریہ فی اذان المحراب والمنبریہ۔ اب بتائیے آپ یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ یہ لوگ کچھ بولتے ہیں کہ جو ہے یہ کتابوں میں پتہ نہیں کون فقہی کتاب ہے، بولے کہ اس میں لکھا ہے کہ مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے۔ مسجد میں اذان دینا تو مکروہ ہے، وہ تو صحیح ہے، صحیح لکھا ہے، ہاں تو بولے جب اس طرح مکروہ لکھا ہے تب اسے لیکن جواب اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی مکروہ تو دیوبندی بھی مانے گا، ندوی والا بھی مانے گا کہ ہاں اذان اندر دینا مکروہ ہے، مگر اس کو سمجھو بات کو، کون سی اذان اندر دینا مکروہ ہے معلوم ہے؟ جی 5 ٹائم کی اذان جو ہوتی ہے وہ اندر دینا مکروہ ہے۔ جی اس کو لا کے فٹ کر دیا جمعے کی اذان کے اوپر، دوسری اذان کے اوپر، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یعنی کہ خالی جمعہ کے چھوڑ کر کے باقی اذان مکروہ، جمعہ کی اذان مکروہ نہیں۔ ہاں ہاں، جمعے کی اذان تو اندر کا ہی ہے، لیکن وہ 5 ٹائم کی اذان اندر دینا مکروہ ہے۔ تو ایسا کیسے حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب سب اذان مکروہ ہے تو یہ کیوں جائز ہے؟ نہیں، یہ اذان وہ اس کے لیے ہے نا، حاضرین کے لیے ہے، وہ پہلی اذان غائبین کے لیے ہے جو مسجد میں نہیں ہے، جی اذان اول غائبین کے لیے ہے، اذان ثانی حاضرین کے لیے جو مسجد کے اندر جمع ہے۔ تو حکم فقہا نے لکھا ہے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، فقہا نے یہی لکھا ہے، بڑے بڑے چاروں اماموں کے نزدیک یہ کہ اذان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو، اور امام کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو، اور امام کے سامنے ہو، یعنی امام کے بالکل سامنے ہو، سامنے کا مطلب بالکل پاس میں ہو، قریب میں ہو امام کے۔ اچھا اور یہی پوری دنیا میں 99 95 جب سے حضرت فاضل بریلوی نے یہ مسئلہ نہیں لکھا تھا، اس سے پہلے پوری دنیا میں اندر ہی ہوتی تھی اندر، ہاں اور آج بھی پوری دنیا میں، آج بھی اگر حساب لگاؤ تو 95% آج بھی پوری دنیا میں اندر ہی ہوتی ہے۔ تو فرمان رسول کے مطابق پوری دنیا کا اکثر طبقہ جدھر ہو، یعنی علماء کا، ان کی اتباع کرو۔ حضور کا فرمان اتبع سواد اعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ سواد اعظم وہ طبقہ کہلاتا ہے کہ پوری دنیا کے عالموں کا اکثر طبقہ جدھر ہو، یعنی 90% طبقہ یا 80% طبقہ جدھر ہو۔ اچھا اچھا تو 95% طبقہ پوری دنیا کے عالموں کا یہی مانتا ہے آج بھی کہ صاحب اذان اندر ہی ہونا چاہیے جمعے کی۔ تو یہاں یہ تک کہ انڈیا کے بدایوں کے عالم بھی مانتے ہیں، رامپور کے عالم بھی مانتے ہیں جو پڑوس کے ہیں، یہ بھی ان کے ہم خیال سے پھر بھی مانتے ہیں کہ اذان اندر ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو 24 دلیل دی تھی بدایوں والوں نے، مفتی حبیب الرحمان صاحب نے، کہ اذان اندر ہی ہونا چاہیے، تلخیص کر کے 24 دلیلوں سے ثابت کیا تھا کہ اذان بالکل امام کے پاس میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جمعہ والی کی باقی سب اذان نہیں، جمعے والی اذان، دوسری اذان۔ تو جیسے یہ اپنے کتاب میں بھی تو کہیں لکھا ہوگا، کیا کیسا؟ جیسے کہ جمعہ کی اذان جو ہے کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ لکھا ہے نا، فقہ نے سب لکھا ہوا ہے کہ بالکل دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اور امام کے سامنے ہو۔ اب سامنے اس کا میں مطلب یہی ہے کہ بالکل قریب میں ہو، قریب میں تو ہو، ایک ہمارے دم لیے امام کے بتانا پاس آسان میں ہوتا ہے۔ اگر دلیل آپ دے دیتے تو ہمارے لیے بتانا آسان ہوتا۔ نہیں، میں بھیج دوں گا آپ کو، اس پر پوری کتاب بھی لکھ دی ہے۔ ایک مفتی شیر بہیڑی ہیں، حضرت مولانا مفتی انوار احمد صاحب، جی جی مفتی انوار احمد صاحب شہری، انہوں نے تو بدایوں والوں کی بھی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ وہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، میں ان کا نمبر بھیج دوں گا، وہاں سے آپ کو کتاب بھیج دیں گے۔ اس پر پوری کتاب لکھ ڈالی انہوں نے، دندان شکن جواب دے دیا پورے بریلی والوں کو، پوری دنیا کے بریلی والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا ابھی زندہ ہے، وہ زندہ ہے، ابھی مفتی انوار احمد شہری صاحب زندہ ہے۔ یہ بریلی والی پوری دنیا میں ہے کیا؟ پوری دنیا میں چند چند ہے، جیسے 10 20 کہیں ہیں، 50 کہیں ہیں، 100 کہیں ہیں، 200 کہیں ہیں، 500 کہیں ہیں، 1000 کہیں ہیں، ایسے ہیں۔ اچھا ایسے ایسے تو ہر کوئی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں انڈیا میں کے۔ جاتا ہے، ہاں؟ خالی اپنے انڈیا میں لوگ جاتا ہے، انڈیا، پاکستان، نیپال، 3 دیشوں میں زیادہ ہیں بس۔ بس بنگلہ دیش وغیرہ انڈیا میں بھی کم سے کم 8 صوبے تو ان کے خالی پڑے ہوئے ہیں، انڈیا کے ہی۔ دیکھو آسام خالی پڑا ہوا ہے، ہریانہ خالی پڑا ہوا ہے، پنجاب خالی پڑا ہوا ہے 3، تریپورہ خالی پڑا ہوا ہے 4، منی پور خالی پڑا ہوا ہے 5، جی اور اس کے علاوہ یہ ہماچل پردیش خالی پڑا ہوا ہے 6، جی ہماچل اور بروناچل، کون سا اروناچل پردیش خالی پڑا ہوا ہے 7۔ جی جی 7 تو میں نے گنا ہی دیا آپ کو، اور ایک آدھ اور یاد آ جائے گا شاید۔ ہاں کم سے کم 8 10 صوبے تو ان سے خالی ہیں بالکل، تھوڑے بہت نمک کے برابر ہے آٹے میں۔ اچھا ہاں کیرلا میں نہیں ہے بریلویت، وہاں پر تو صلح کلیت ہے، کیرلا میں نہیں مانتے ان کو۔ اچھا ہاں کیرلا میں بھی نہیں مانتے، وہ صلح کلی ہے، وہ بھی مفتی کون ہے وہ، شیخ ابوبکر جامعہ ثقافت جو چلاتے ہیں نا وہاں کیرلا میں،
केरला में सकाफा कोई मदरसा का नाम है क्या? हाँ वो सकाफा है, वो सुलकुल्ली है, वो शेख अबू बकर साहब, वो तो कट्टर यूं बन जाते हैं बेचारों को, उनको भी थोड़ा बहुत अपनी पकड़ बनाना है बस। तो वो कभी बरेली की तरफ रहते, कभी हम लोग की तरफ रहते हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं, तो अरब में घूमते रहते हैं, तो अरब में जाके उनके पीछे नमाज पढ़ लेंगे, वहाँ उनसे दुआ सलाम कर लेंगे, यहाँ जाएंगे तो इंडिया में इनकी बोली बोल लेंगे। वो तो तकियाबाजी करने में भी माहिर होते हैं बहुत से लोग, इमाम आजम बन जाते हैं तकियाबाजी के। अच्छा अच्छा। तकियाबाजी के आजकल के बहुत से लोग इमाम आजम बन जाते हैं अपने वक्त के। तो क्या इमाम आजम भी तकियाबाजी करते थे क्या? हैं? अपने इमाम आजम भी तकियाबाजी करते थे? अरे ये नहीं कह रहा था, कह रहा हूँ कि अपने वक्त के तकियाबाजी के इमाम आजम बन गए आजकल के लोग। अच्छा, हैं? हम क्या समझे कि इमाम आजम भी तकियाबाजी करते थे? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, वो तो इमाम आजम थे साहब, उन्हें कौन ऐसा कहेगा। आजकल के लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आजकल के लोग तकियाबाजी में अपने वक्त के इमाम आजम बन गए, ये मतलब है। जी जी समझ में आ गई बात? जी जी और सुनो, जी। पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा ही नहीं है कि कब्र में शैतान आता है बेकान है, अलावा बरेलवी के। अलावा बरेलवी के कोई नहीं कहता यहाँ है। तक के ईसाइयों तक का अकीदा नहीं मिलेगा ये। यहूदियों का भी मुश्किल है ऐसा अकीदा मिले कि यार कब्र में शैतान आके बहकाता है। तो ये बरेलवी लोग कौन से किताब में लिखे हैं? मैंने बताया ना, ईज़ानुल अजर फी अज़ानिल कब्र, एक किताब खरीद लेना, बरेली से मिल जाएगी, उसमें है पूरा ये अकीदा। अच्छा, ईज़ानुल अजर उर्दू में है? वहाँ उर्दू में है। अच्छा, ईज़ानुल अजर फी अज़ानिल कब्र। हाँ, वो उन्होंने तरकीब से उसमें अपने दिमाग से फिट किया है, लोगों की नजर, लोगों के दिमागों में फिट करने के लिए दलीलें दी हैं बस। अच्छा, ये अपन को ना एक कोई शामी कोई किताब के नाम है? हाँ, बहुत मशहूर किताब है, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह, फतावा शामी, खातिमुल फुक़हा लिखा है उनको, खातिमुल फुक़हा हज़रत अल्लामा शामी की मशहूर किताब है। अच्छा, तो ये बरेली लोग कहते हैं कि शामी में लिखा है कि कब्र में अजान दो, कब्र में सुन्नत बता रहे हैं कि कब्र में मुर्दा उतारते हुए अजान दो। हाँ, तो कब्र में जो जाके अजान, कब्र खोद के दो, अंदर जाके दो। नहीं, मुर्दा उतारते वक्त उसमें जैसे बता रहे हैं लोग। हाँ, तो अगर ऐसा लिखा है कब्र में जाके अजान दो, तो कब्र में जाके पढ़ो अजान। अभी कहाँ लिखा है कहाँ नहीं वही लोग जाने, लेकिन ऐसा वो लोग कहीं कहते नहीं हैं। लिखा, सब झूठ, ये तो जने क्या क्या मकरू फरेब करते हैं। अच्छा। अगर उन्होंने लिख भी दिया होगा ना तो वो मान लिया लिखा होगा, लेकिन इससे मसला ये, पूरी दुनिया के उलमा का जब तक इत्तेफाक नहीं हो ना, किसी एक आलिम की राय नहीं मानी जाती। अच्छा अच्छा। 10 आलिमों की राय भी नहीं, पूरी दुनिया के उलमा का इत्तेफाक होगा जब माना जाता है वो मसला। उसी को जमहूर कहा जाता है, उलमाए जमहूर जब तक मुत्तफिक ना हो जाए। उलमाए जमहूर का मतलब ये है कि दुनिया के तमाम उलमा, पूरी दुनिया के तमाम उलमा का 99% 95% तबका जब तक मुत्तफिक न हो जाए किसी मसले पर, जब तक नहीं माना जाता है। जैसे 12-20 रकअत तरावी पे पूरी दुनिया के उलमा का 95% तबका मुत्तफिक है कि नहीं, 20 रकअत पे? नहीं, बहुत सारे तो कहाँ वो 8 पढ़त है। नहीं, वो तो 2% है अहले हदीस। ये सऊदिया उदिया में ये सब 8 ही पढ़त है लोग। नहीं, वो हरम शरीफ में 20 होती थी, मदीना शरीफ में 20 होती थी, अभी अभी 10 होने लगी। 10 भी नहीं है अहले हदीस के नजदीक, तो अहले हदीस के नजदीक 8 ही है। समझ गया यार? अब हम लोग नवाबगंज है, बहरेज में नवाबगंज, हाँ, तो वहाँ हम लोग के यहाँ से 20 पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जैसे सऊदिया उदिया जाते हैं वहाँ के आसपास 8 ही रकात पढ़ते हैं और टांग बहुत ज्यादा फैला के। 99% 95% 20 ही पढ़ते हैं पूरी दुनिया में। अरब में भी 20 ही पढ़ते हैं, कतर में 20 पढ़ते हैं, दोहा में 20 पढ़ेंगे, बहरीन में, जापान में, हर जगह 20 ही पढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ना, 2% मानते हैं ना, 2% है ऐसे लोग जो 8 पढ़ते हैं, 3%। अच्छा वो भी गलत नहीं कहेंगे, अपन से पढ़ने दो उसको भी। अपन को ये है कि 20 रकअत पर इत्तेफाक है पूरी दुनिया का, और 4 इमामों के मानने वाले पूरी दुनिया में 95% है। अच्छा, 96% 95 समझ लो। और चारों सिलसिले मानने वाले जो बड़े बड़े सिलसिले, काजी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी वगैरह वगैरह, मुजद्दिदी वगैरह जितने भी हैं, इनके मानने वाले भी 96% है, 95-96%। पूरी दुनिया में पीरी मुरीदी होती है, देवबंद वालों में भी होती है, बरेली वालों में भी होती है। अच्छा, देवबंद वाले में और अपने लोग में भी पीरी मुरीदी होती है। और देवबंद वालों में क्या है, 100 में से एक पीर बनता है इनके यहाँ। अच्छा, यानी 100 में से भी नहीं, बल्कि समझ लो इनके यहाँ जैसे 10,000 आलिम होंगे तो उनमें एक आलिम पीर बनता है इनके बस। अच्छा, अपने देवबंदी लोग में। और बरेलवियों में अगर 1,000 आलिम होंगे तो पूरे के 100 पीर बनते हैं उनमें। 1,000 आलिम में 100 और 10,000 आलिम में 1,000 पीर। ये पीर का मतलब क्या होता है? और देवबंद वालों में 10,000 आलिमों में एक पीर बनता है,
اور بریلی والوں میں 10,000 عالموں میں 1,000 عالم پیر بنتے ہیں. اس سے اندازہ لگا کتنا بڑا فرق ہے. بہت فرق ہے. یعنی 1,000 گنا. یعنی اگر بریلی سے 10,000 عالم فارغ ہوں گے تو 1,000 پیری مریدی والے، اور دیوبند میں 10,000 عالم فارغ ہوں گے تو صرف ایک پیری مریدی کرے گا، وہ بھی بہت مشکل سے. یہ پیری مریدی ہوتے کیا، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے وہ تو بہت اب تو نہیں رہا، وہ پہلے والا زمانہ اب تو ختم ہوا گیا معاملہ. پہلے اصل پیری مریدی ہوتی تھی، اب تو نقل رہ گئی. یہ نقل بھی صحیح نہیں ہو رہی. ہو تو سب اب تو پیٹ بھرائی ہو رہی ہے. پیٹ بھرو، بینک بھرو اور دولت بھرو، اپنے گھر میں جمع کرو بس. جو اپنے پیر صاحب ہیں اپنے لوگ میں، وہ بھی پیٹ ہی بھرتے ہیں کیا؟ ارے خوب جم کے پیٹ بھر رہا ہے. اور جنے کیا کیا کر رہا ہے وہ تو کیا معلوم کیا کیا کرتے ہیں. گھر میں گھسنے کے بعد تو بس سمجھ لو کہ پھر گھر کی لٹیا ہی ڈوب جائے. گھر میں اگر ان کو گھسڑ لو نا تو پھر کلنگ لگا کے ہی نکل جا رہے ہیں. اگر ان پہ بھروسہ کر لو نا گھر میں 2-4 گھنٹے کے لیے تو پھر سمجھ لو کہ کلنگ لگا کے ہی چلا جائے گا وہ تو پیر. اور ایسے کلنگ لگا کے چلے گئے. یہ کھڑگا پور میں ٹیکم گڑھ میں ایک پیر آتے تھے، کھڑگا پور ٹیکم گڑھ مدھیہ پردیش میں. جی. وہ عورت کو حملہ کر کے چلے گئے، لڑکی کو. ارے لڑکی کو، ایک مریدہ تھی کسی کی. تو مطلب اپنے ہی پیر صاحب تھے اپنے اس میں؟ بریلی طبقے کے، بریلی میں نان پارا کے رہنے والے تھے. نان پارا کے اپنے طبقے کے نہیں تھے نا؟ نہیں، نان پارا بریلوی طبقے کے، نان پارا کے تھے. یہ ٹیکم گڑھ مدھیہ پردیش سے وہ اپنے مریدہ کے ساتھ میں اس کو حملہ کر کے چلے گئے جب سے ان کی لٹیا ڈوب گئی وہاں سے. ایک پیر صاحب ادھر گئے تھے شاہجہاں پور میں، تو وہاں پر وہ لڑکی کو حملہ کر گئے تھے. اور جانے کتنی جگہ پھر لوگوں نے حملہ کر کر کے اور حرام خوری کر کے بھاگ گئے لوگ. تو ان کے اوپر چھوڑ کیوں نہ، ان کے بھروسے پہ گھر کیوں چھوڑ رہا ہوں. ارے جوان ہے، خوب پراٹھے کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، بکرے کی بریانی کھا رہے ہیں، دیسی مرغے کھائیں گے تو کہاں جائے گا ان کے. ارے بتاؤ، جب دیسی مرغے تم کھلاؤ گے، دیسی گھی کے حلوے نہیں کھلاؤ گے تو کہاں رکھیں گے وہ؟ کہیں نہ کہیں تو وہ پھر سمجھو بات کو. پہلے کے پیر لوگ سادہ کھاتے تھے اور حلال لوزی کھاتے تھے. اگر مال لوگ کھا بھی تھے گوشت وغیرہ تو حلال لوزی والا ہوتا تھا، اسے کنٹرول ہو جاتا تھا ان کا. آج کل کا پیر کیا کنٹرول کرے گا؟ کھا بھی جگہ ہر کہیں کھا لیتا حرام وغیرہ. وہ کھاتا بھی خوب جم کے ہے. جو اصلی پیری مریدی تھی وہ تھی آج سے 50 سال پہلے. 50 سال پہلے، 40 سال 50 سال پہلے. اب تو ختم ہوا گیا، اب تو بس نام رہ گیا پیری مریدی. ہمارے یہاں کے پیر تھے وہ مریدی نہیں کرتے تھے. مفتی عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ شاید مرید ہی نہیں کرا انہوں نے. ایسا ہمارے ماموں ہیں، رشتے میں تھے، انتقال ہو گیا. وہ انہوں نے بتایا تھا 12 مرید کیے تھے، بس 12 مرید کیے تھے. وہ تو اگر مرید کرتے تو آج دنیا میں ان کا نام ہو جاتا. اچھا. یعنی کم سے کم سمجھ لو کہ مرید کرتے تو جو آج دنیا میں انٹرنیشنل پیر پھر رہے ہیں نا جی، یہ ان کے خالی مرید ہوتے، خلیفہ بھی نہیں بناتے شاید جلدی سے. جتنے بھی انٹرنیشنل پیر ہیں نا یہ آج کل کے زمانے جو مشہور ہے دنیا بھر میں، جی جی ان کو تو شاید خلافت بھی نہیں دیتے، بہت مشکل سے. وہ تو مرید ہی نہیں کرتے تھے. جی جی. حضرت امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور حضرت پیر گل محمد شاہ صاحب جو پانی پت کے تھے غالباً ان کے خلیفہ تھے. ہاں غالب 2 جگہ سے خلافت تھی انہیں، ایک جگہ سے تھی، لیکن مرید نہیں کرتے تھے. اور اثر یہ تھا، روحانیت کا معاملہ یہ تھا کہ جس وقت انتقال ہوا حضرت کا، اس زمانے میں موبائل وغیرہ نہیں تھے نا، یہ لینڈ لائن والے موبائل بھی نہیں تھے عام طور سے. تو یہ حضرت کی کرامت بتا رہا ہوں، جو ہم نے بھی وہاں پر، ہم بھی رہے وہاں پر، ہم نے بھی دیکھا تھا جنازے کا منظر ان کا. تو بغیر بتائے کہا نہیں جا رہا تھا کہ دکانیں بند کرو، نہ کوئی اپیل کر رہا تھا. بغیر بتائے، بغیر کسی کے کہے، آٹومیٹک غیر مسلموں نے اپنی دکانیں بند کر دی بغیر اپیل کیے. ایسے اندازہ لگاؤ کیسی روحانیت ہے. یعنی یہ اپیل نہیں کی کہ بھائی دکانیں بند کرو، غیر مسلموں سے کون کہے گا دکانیں بند کرو انتقال کے بعد؟ کون کہے گا؟ کیا کرنا ہے؟ لیکن آٹومیٹک غیر مسلم بھی نے پورا بازار بند کر دیا. جبکہ بازار میں سب انہی کی دکانیں، ان کے اوپر بھی اثر تھا حضرت کی روحانیت کا، وہ بھی اتنا مانتے تھے. اور مجھے ایک سال بتایا جو میلاد شریف پڑھتے تھے، ساتھ میں ہم آتے تھے میلاد شریف والوں کے، ہم بلاتے جب. اب تھوڑا بند کر دیا. تو وہ کہہ رہے صاحب منڈی میں کام کرتے تھے، غلہ منڈی میں. کہہ رہے غلہ منڈی میں جب خبر گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، جو کہا پورا غلہ منڈی بند ہو گئی، پوری غلہ منڈی بند ہو گئی. یعنی صرف یہ خبر پہنچی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا تو غلہ منڈی والوں نے غلہ منڈی بند کر دی، جبکہ اس میں بھی غیر مسلم ڈالا غلہ منڈی میں.
अच्छा, एक मुझे मीला शरीफ में मिल गया एक जवान आदमी, वो कह रहा साहब मैं अदालत में था, तो अदालत में जब खबर पहुंची मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया, कहा अदालत बंद हो गई। अब अंदाजा लगाओ, ये थी रूहानियत। ये अदालत बंद और दफ्तर बंद है। हम लोग करामत मान सकते हैं? ये करामत तो नहीं है, रूहानियत है, रूहानियत है, रूहानियत। अभी तक अपने उलमा कहते थे कि ये सिर्फ अंबिया कराम के लिए मौजिजात होते हैं, बाकी मौजिजात ये रूहानियत है, करामत के रूप में भी ले सकते हैं इसको, लेकिन रूहानियत का मामला है। करामत तो उनकी दूसरी थी, बहुत सारी थी वो तो। जैसे हम लोग जैसे हमारे उलमा लोग क्या करते हैं, जैसे बरेलवी लोग कहते हैं कि भाई ये लोग झूठ मूठ किसी करामत बताते हैं, और बरेलवी लोग सबकी करामत बताते रहते हैं। कम से कम मेरी इस बार 10,000 करामतें हो जाती है अगर मैं इजाजत देता तो। मैं इजाजत देता ना अपने आलिमों को, जो अपने हमारे मिलने वाले दोस्त यार हैं जी, तो वो मेरी अब तक 10,000 बना देते करामत, और 10 लाख मेरे मुरीद बनवा देते अब तक, तो 10 से भी ज्यादा बनवाए थे। लेकिन मैंने वो झूठ बोलने को मना कर देता हूँ, मैं झूठ बोलने को मना कर देता हूँ। नहीं, इसमें झूठ क्या हजरत, आप तो माशाल्लाह आपकी जात ही बहुत अच्छी, माशाल्लाह। मैं कई एक आपके वो सुना हूँ मुनाजरा, बहुत शानदार आप करते हैं, आपका इल्म बहुत अच्छा है ना? फायदा हो रहा है कि नहीं लोगों को, ये बताओ। बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। अल्लाह करम है, मैं इमाम वो औलिया हजरत शेख सैयद साला मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आया हूँ। अच्छा, अभी 3 बार हाजिरी दी। अभी आए थे, 1.5 साल पहले आया था मैं, 1.5 साल पहले। उनकी शान में अजमल सुल्तानपुरी ने कहा है, शहीदो आबिदो जाहिद नमाजी लगा दी जिसने हक पे जान की बाजी, यहाँ पे दफन वो मसूद गाजी जो सालार मीरे कारवां है। ये बहुत बड़ी उनकी शान में मनक़बत लिखी थी हज़रत अजमल सुल्तानपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, शायर थे ना बहुत बड़े। जी, तो हमने हजरत के मज़ार पे हाजिरी दी, और अब फिर आऊंगा तो अब के रुकना पड़ेगा मेरे 3 दिन वहाँ पर असली में। अच्छा, नहीं आइए, बहुत रौनक है हजरत के मज़ार पर। तो अभी तक हम लोग कहते थे कि नाजायज है, तक अब जो कहता है नाजायज उसके चांटे मार देने चाहिए। हम तो बस देना चाहिए रख के मुँह में, 1-2 नहीं, रुकना नहीं चाहिए, एक रख के मुँह पे देना ही चाहिए, रख के सीधा इतनी जम के मारना चाहिए कि गाल पे वो उंगलियां उछल जाए 5। ठीक है, नाजायज हराम जब ऐसे लोग कहेंगे तो फिर इन मज़ारों पे कब्जे कर लेंगे गैर मुस्लिम लोग। जब आम आदमी कोई भी नहीं जाएगा तो गैर मुस्लिम तो आजकल कब्जा कर रहे हैं ना बहुत सी जगहों पे, तुम्हें तो मालूम होगा। अब अभी तक हमारे उलमा तो यही शिर्क बिदअत के डरा के ऐसी जगहों को अगर गैर आबाद कर देंगे, वीरान कर देंगे, तो दूसरे लोग कब्जा कर डालेंगे वहाँ जाके। बरेली उलमा कहते थे मजार पे जाओ, और हमारे उलमा कहते थे मजार पे मत जाओ। अरे वो जो कुछ देवबंद वाले 1-2% कहते हैं, नाम तो से नहीं कहते देवबंद वाले, वो ये बताना चाहते हैं देवबंद वाले कि वहाँ जाके सिर्फ अल्लाह ही से मांगो, और नेक अमाल के वसीले से दुआ मांग सकते हैं कि अगर आप बहराइच गए तो सैयद साला मसूद गाजी के वसीले से दुआ कर सकते हैं। इसको तो देवबंद वाले भी मानते हैं, वसीले को तो देवबंद वाले मानते हैं इस तरह से कि उनके नेक अमाल के वसीले से अल्लाह के रसूल के सदक़े तुफैल में कहकर दुआ करें, या अल्लाह पाक हजरत सैयद साला मसूद गाजी के वसीले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा। ये तरीका है। और बरेलवी क्या है कि वो हजरत सालार साहब से ही कह देगा हमें लड़का दे दो साहब, दो हमें 2 लड़कियां दे दो, हमें 4 बेटे दे दो, या हमारी खेती में बरकत अता फरमा दो। ये हुक्म नहीं है, ये तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगने का हुक्म है। बस समझ में आ गई बात। तो जैसे ये लोग जो कहते हैं ये क्या है, इसको क्या हराम कहेंगे, शिर्क कहेंगे क्या? अरे ये तो बस हुक्म नहीं है मांगने का, ये तो अब क्या कहें। हुजूर का फरमान है मेरी उम्मत में छोटा शिर्क छुपा हुआ है, छोटा शिर्क। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत बड़ा शिर्क नहीं करेगी। अगर कोई कहता है कि बड़ा शिर्क, तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत बड़ा शिर्क नहीं करेगी। और बड़ा शिर्क करता है जो उसको कुरान याद नहीं होता है। अच्छा, वो कुरान याद नहीं कर सकता। कुरान में इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, बेशक मुश्रिक नजिस है। तो मुश्रिक नजिस है तो उसके सीने में कुरान महफूज होगा नहीं, तो बरेलवियों को भी कुरान याद होता है, ऐसी बात नहीं है। तो छोटा शिर्क हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में छुपा है। और हुजूर ने ये भी फरमाया कि छोटे शिर्क से भी बचो। जो छोटे शिर्क से पक्के ईमान वाले बच सकते हैं, जो कामिल ईमान वाले हैं, आम लोग नहीं बच सकते।
جی نہ تو اہل حدیث بچ سکتے، نہ دیوبندی بچ سکتے، نہ بریلوی بچ سکتے، نہ مودودی بچ سکتے، نہ اطاری بچ سکتے، نہ شاکری بچ سکتے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ چھوٹے شرک سے تو بہت کم لوگ بچ پائیں گے، جو بہت کامل ایمان والے ہوں گے وہی بچ پائیں گے۔ تو یہ چھوٹا ہمارے شرک بتاؤں، چھوٹا شرک کیسے کہتے ہیں؟ چھوٹا شرک کیسے کہتے ہیں سنو، جیسے آپ کے گھر کے پاس کوئی آدمی رہتا ہے، اس کی لڑکی کا پیغام آیا ایک مزدور سے جو 10 بیگھہ زمین ہے اور نمازی 5 ٹائم پڑھتا ہے، اور اس کے 2 بھائی ہیں، 5 بیگھہ زمین آئی کہ صاحب نمازی بھی ہے، 10 بیگھہ زمین ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہے۔ ارے ٹھیک ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی کہہ دو کہ ابھی ذرا بھی نہیں کر رہے لڑکی کی شادی۔ پھر آپ ایک پیغام لے جاؤ جو 1 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، خالی جمعہ پڑھتا ہے، اور یہ جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ کی لڑکی کے لیے میں بہت اچھا رشتہ لایا ہوں۔ کہ بھائی کیا کرتا ہے؟ کہ صاحب وہ ڈاکٹر ہے۔ کہ کیسے ڈاکٹر ہے؟ پرائیویٹ کے نہیں، گورنمنٹ ڈاکٹر ہے۔ ارے یار بیٹھو یار، تم تو کھانا ہماری یہاں ہے۔ ارے مگر یہ ہے کہ یار ایک خرابی ہے اس میں بہت بڑی، کہ کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھتا۔ ارے یار کوئی بات نہیں، چلو آپ بیٹھو کھانا کھاؤ، تم تو لے آؤ رشتہ، کوئی بات نہیں، گھر میں گھسڑو اس کو۔ تو یہی چھوٹا شرک ہے، اسی کو چھوٹا شرک کہتے ہیں۔ چھوٹا شرک ہے یہی تو چھوٹا شرک ہے کہ ایک ڈاکٹر آیا منوس قسم کا، جو 1 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھتا ہے، اس کے لیے رکے دیا لیا، اور ایک 5 ٹائم کا پکا نمازی، 5 بیگھہ زمین، تو 5 بیگھہ زمین پہ بھروسے نہیں کر رہا کہ ارے اس میں کیا کھائے گی کمائی میں لڑکی، بس وہی چھوٹا شرک ہے۔ یعنی چھوٹا شرک سب بریلوی دیوبندی ہم لوگ سب کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، گھس جاتا ہے، بیچ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اور ریا بھی چھوٹا شرک میں آتا ہے۔ ریا جو ریاکاری کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، دکھاوا جنے کیسے کیسے کپڑے پہن کے اور جنے کیا کیا کر کے، بہت سی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے۔ جی اپنے لوگ میں بھی کچھ ایسے اپنے مولانا بھی ایسے لگتے ہیں حضرت کی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں وہ اپن عالم الغیب نہیں ہے، جو ایسا کرے گا چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جائے گا، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا۔ لیکن چھوٹے شرک سے ایمان نہیں جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، کافر مشرک نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کے تقوی میں خرابی آ جاتی ہے، ایمان میں خرابی آ جاتی ہے، دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ بڑا شرک کرنے کے بعد اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی۔ بڑا شرک کرنے والے کو خانہ کعبہ جانے کی توفیق نہیں ہوگی، مدینہ شریف جانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ بریلوی بھی جاتے ہیں مدینہ شریف، اور وہ بھی حافظ ہوتے ہیں، لیکن پکے حافظ زیادہ تر دیوبند والے ہوتے ہیں۔ پکے حافظ، پکے قاری زیادہ تر دیوبند والے ہیں۔ ان میں دیوبند والوں میں 89 مسجدوں میں بھوپال میں تفسیر بیان کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں دیوبند میں، بھوپال میں۔ ہمارے استاد نے 2 بار تفسیر بیان کر دی، رئیس العلماء مفتی اعظم مدھیہ پردیش مفتی رئیس احمد خان صاحب نے 2 بار مکمل سنا دی، تیسری بار سنا رہا ہے۔ تیسری بار میں ساجدہ مسجد ساجدہ سلطان میں اگر بریلویوں میں سنا دیتے نا تو 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے ان کو انعام میں دیتے بریلوی لوگ، جیسے بھوپال جے پور میں سناتے، کوٹا میں سناتے۔ لیکن کیا ہے بھوپالی قدر نہیں کرتے، جماعتی لائن سے لوگ، دیوبندی لائن سے ایک خرابی ہے ان لوگوں میں، یہ قدر نہیں کرتے اپنے عالموں کی۔ اور بریلیوں میں گاؤں کے امام کو بھی جو ہے کہ سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں، اور اس کو بہت بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور عزت کرتے ہیں اس کی۔ یہ تھوڑی بہت کمی ہے یہ دیوبند والوں میں کہ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، جبکہ علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ عید بقرعید میں نذرانے دینا چاہیے، 1 روپے تک نہیں دیتے عید بقرعید میں، اور بریلی 25 ہزار روپے دیتے ہیں نذرانے میں عید بقرعید میں، ہے کہ نہیں صاحب؟ بریلویوں میں اچھائیاں تو ہیں، تھوڑی بہت اچھائیاں سب میں ہیں، اور برائیاں بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں تو اچھائیاں دیکھیں، سب کو مسلمان سمجھیں۔ بس ایک خاص بات دھیان میں رکھیں کہ کافر مشرک یہودی عیسائی جس کا تعلق ایمان سے نہیں ہو تو وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھو قرآن کا حافظ ہے تو سمجھ لو مومن ہے، بس مسلمان ہے۔ اب تھوڑی بہت خرابی عمل اعمال یا اعتقاد کی ہوئی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا تعلق ایمان سے جڑا ہے، جبھی وہ قرآن کا حافظ ہے، کیونکہ سینے میں قرآن اسی کے محفوظ ہوگا جس کا تعلق ایمان سے ہوگا، اور ایمان سے تعلق نہیں تو قرآن سینے میں نہیں آ سکتا ہے۔ سمجھ لو غالی درجے کے شیعہ کو بھی قرآن کہاں یاد ہوتا ہے؟ سنا کبھی؟ ہمارے ادھر شیعہ ہے نہیں جاتا، نہیں کبھی سنا نہیں ہوگا آپ نے۔ جیسے بہت سے آپ لوگ پوچھ لینا تو یہی کہیں گے، میں نے چیلنج رکھا 88 152 53 598 نمبر دے گا آل ورلڈ میں پورے قرآن کا حافظ تو بہت بڑی بات ہے، صرف 10 پارے کا حافظ لے آؤ اور 2 لاکھ روپے لے جاؤ، 100 غلطی کے ساتھ بھی اگر پڑھ دے، لہنے جلی کے ساتھ بھی پڑھ دے، لہنے جلی کے ساتھ بھی، تب بھی 2 لاکھ روپے دوں گا، مگر 10 پارے سنا جائے، مگر 100 غلطی تک بس۔ تو وہ تو جب آپ جانتے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا ہے وہ 10 صورتوں سے یاد نہیں ہوتی الحمد للہ سے ورنہ تک مسلمان کو، تو غیر مسلم کو جس کا تعلق ایمان سے نہیں ہو تو اسے 10 پارے کیسے یاد ہو جائیں گے صاحب؟
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیوبند والے بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر بڑھیا قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، تفسیر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں کم بیش 5 سے 10 ہزار مسجدوں میں قرآن کی تفسیر سنا رہے ہیں علماء دیوبند. پورے دنیا میں بریلوی لوگ 100 مسجدوں میں بھی نہیں سنا رہے، 100 مسجدوں میں ہی مشکل سے نہیں ملیں گے آپ کو. وہ انڈیا میں سنا رہے ہیں 5 سے 10 ہزار مسجدوں میں دیوبند والے تفسیر قرآن کی. جی تو یہ قرآن کی تفسیر کہاں سناتے ہیں بریلوی لوگ؟ بریلی لوگ نہیں سناتے نا. نہیں، ایک آتے تھے مولانا مجاہد حسین کانپور آتے تھے، الہ آباد سے 200 کلومیٹر دور سے تفسیر سنانے آتے تھے. ان کی اتنی علم کی کمی ہے، کانپور جیسے شہر میں 80-70% بریلوی تھے وہاں، لیکن تفسیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اتنے دور سے بلاتے تھے الہ آباد سے، وہ بھی آنا بند ہو گئے. مجھے بتایا انہوں نے کہ 100 پارے کی تفسیر کی، پھر میں نے جانا بند کر دیا. اچھا وہ بھی 100 پارے کی تفسیر کی تھی. ایک تھے حضرت مولانا غازی ربانی صاحب باندہ والے، وہ کرتے تھے، انتقال ہو گیا. ایک ہے سب سے بڑے مفسر ابھی بریلیوں میں حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب، بمبئی میں اسماعیل حبیب مسجد میں، وہ تفسیر کرتے ہیں. تو ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے علماء کونسل میں. یعنی وہ دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھنے سے اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کا بائیکاٹ ہی کر دیا کہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اچھا ایسا. وہ خود جا کے جامعہ سر میں بیٹھے 3 سال تو جائز ہے، اور وہ بیچارے بیٹھ جائے علماء کونسل میں تو ناجائز. جبکہ علماء کونسل اور جامعہ سر کا ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی جیسا معاملہ ہے. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی. تو یہ تو کیا ہے، یہ کچھ بھی کر دیتے ہیں. بریلوی لوگوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کسی کو بھی کافر بنا دیتے ہیں. یہ کوئی ان کے نزدیک کیا معلوم کون مسلمان ہے؟ بس یہی مسلمان ہے. یہ کہہ لو کہ یہی مسلمان ہے. مکہ شریف کے علماء مسلمان نہیں، مدینہ شریف کے علماء مسلمان نہیں، وہاں کے سید مسلمان نہیں، وہاں کے صحابہ، وہاں پر جو صحابہ کرام کی اولاد ہیں وہ مسلمان نہیں. اب یہ بتاؤ حضرت امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ آپ کو تو معلوم ہوگا. اتنا ہمیں نہیں معلوم ہے. ارے وہیں تو پیدا ہوں گے، عرب شریف میں ہے. تو وہ کس خاندان میں ہوں گے یہ بھی معلوم ہوگا آپ کو. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام آخری امام ہیں. تو وہ بریلی میں پیلی بھیت میں تھوڑی پیدا ہوں گے، نہ دیوبند میں پیدا ہوں گے، نہ جو ہے کہ رامپور میں پیدا ہوں گے، وہیں پیدا ہوں گے عرب شریف میں. سمجھیے، دونوں شہروں میں سے ایک جگہ مکہ شریف یا مدینہ شریف میں سے ایک جگہ ظاہر ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ کوئی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو نہ دیوبند کو کسی کو نہیں مانیں گے اس طرح سے. وہ تو سیدھا اسلام کا ڈنکا بجائیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو کوئی سمجھانے جانے والا نہیں ہوگا، دیوبند والے عالم، نہ بریلی کا نہ اہل حدیث کا. وہ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی دیوبندی عالم جا کے ان کو مسئلہ سمجھائے، بریلوی جا کے اہل حدیث، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی ان کے پاس جا کے بات کرنے کی. تو ہم وہ دیوبندی مذہب کے وہ نہیں ہوں گے کیا امام مہدی؟ نہیں، وہ تو سیدھے اسلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے. وہ دیوبندی ہو کوئی بھی ہو جو صحیح ہو تو وہ تو صحیح ہے، کیا دیوبندی ہو کیا کوئی بھی ہو. بریلوی بھی صحیح ہے. ارے بریلیوں میں یعنی تھوڑے بہت لوگ ان میں بھی صحیح ہیں، لیکن سب لوگ صحیح نہیں عام طور سے. یہ جو عقیدہ رکھتے قبر میں شیطان آتا بہکانے، یہ عقیدہ نہیں ہوگا ان کا امام مہدی اسلام کا. نہیں، جس طرح کے ان کے عقیدے ہیں بریلی والوں کے، یہ عقیدے نہیں ہیں ان کے. ہاں ہلو ہلو سن رہے ہیں حضرت؟ ہاں آواز آ رہی ہے. ہلو ہاں آواز آ رہی ہے. آ گئی آواز نہیں آ رہی حضرت. اب آئی آواز آئی. ہلو کیا معلوم چھت کیسی ہے، یہاں پر نیٹ ورک ہی نہیں آتا ہے. ہلو نہ ان کے گھر میں نیٹ ورک آتا ہے نہ اوپر آتا آواز ہے. نہیں آ رہی حضرت. اوپر تو جاتا ہے لیکن آج اوپر بھی نہیں آنا. آواز آئی. Call recording has